السلام علیکم. آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہسٹری آف باٹا کمپنی شیئر کروں گی. ہم دیکھیں گے کہ باٹا کمپنی دنیا میں آنے کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور آج ہم اسے کیسے دیکھ رہے ہیں. دوستو، باٹا کی کہانی آج سے 400 سال پہلے سن 1620 میں چیکو سلواکیہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں شروع ہوئی، جہاں باٹا نامی خاندان نے موچی کا کام شروع کیا تھا. یہ خاندان 400 سال سے جوتے بنانے کا کام کر رہا تھا. بالآخر اس خاندان کی 8ویں پیڑھی میں ایک نوجوان جس کا نام ٹامس باٹا تھا، اس نے 1894 میں اپنے آباء و اجداد کے پیشے کو بڑے پیمانے پر لانے کا فیصلہ کیا. دوستوں، جوتا سازی آبائی پیشہ ہونے کی وجہ سے ٹامس کے لیے آسانی کا باعث تھا، جس کی وجہ سے اس نے اس کو اپنایا. تقریباً 300 سال سے یہ کام ان کے خاندان میں چل رہا تھا، لیکن کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی کہ اس کام کو بڑھایا جائے. جیسا کہ ہمارے وہاں ہوتا ہے کہ باپ دادا سے ایک دکان چلی آ رہی ہے اور اولاد میں وراثت کے طور پر تقسیم ہو جاتی ہے. وہ دکان بڑی ہونے کے بجائے مزید ٹکڑوں میں پڑ جاتی ہے، لیکن کسی کو یہ خیال نہیں آتا کہ اس کاروبار کو مزید بڑھایا جائے. خیر، ٹامس نے خاندانی روایت جوڑنے کے لیے کارخانے کی بنیاد رکھی اور اس کے ساتھ 10 ملازمین بھی رکھ لیے. تقریباً 1 سال یہ کام چلا ہوگا کہ ٹامس بوجھ کے تلے دب گیا اور مالی پریشانی نے اسے گھیر لیا. اس کے ہر قدم پر ناکامی ہو رہی تھی. لوگ اس کے بنائے کے جوتے خرید نہیں رہے تھے اور ملازمین بھی اس سے ناخوش تھے. انہی دنوں ان کی ملاقات ایک بوڑھے مزدور سے ہوئی اور انہوں نے ان کی شکل دیکھتے ہی پریشانی جانچ لی اور پریشانی پوچھنے لگے. ٹامس نے انہیں ساری پریشانی بتا دی. ساری پریشانی سن کر بوڑھے مزدور نے کہا کہ بیٹا، تم ہمیشہ یہی خیال کرو کہ میری پروڈکٹ مہنگی ہے اور میں مزدور کو ان کی محنت سے کم پیسے دیتا ہوں. اس طرح تم اپنی کوشش رکھو کہ میری پروڈکٹ سستی ہو جائے اور میں مزدوروں کو ان کی محنت سے زیادہ پیسے دوں. یہ بات ٹامس کے دل میں تیر کی طرح لگی اور اس نے ہمیشہ کے لیے اس پر عمل کرنے کی ٹھانی. ٹامس چمڑے کے جوتے بنانے کے ساتھ ساتھ موٹے کپڑے کے بھی جوتے بنانے لگا، جو سستے پڑتے تھے اور لوگوں نے بھی انہیں بہت پسند کیا. ان کی مقبولیت کی مانگ بڑھنے لگی، جس سے ملازمین کی تعداد 10 سے 50 ہو گئی. ٹامس نے اپنی پروڈکٹ کے سستے ہونے کی طرف توجہ دی اور اس کی طرح ملازمین کی بھی اجرت کا خیال رکھا. دوستوں، اس کے علاوہ ٹامس نے باٹا پرائس بھی متعارف کروایا، جن کے مطابق پروڈکٹ کی قیمت 9 کے حصے پر ختم ہوتی تھی. مثلا اس ٹیکنیک کے مطابق کسی بھی چیز کی قیمت 99% سے 19% 99 روپے پر ختم ہوتی تھی، جو دیکھنے میں 100 یا 20 سے کم لگتی تھی، حالانکہ ایک عدد کا ہی فرق پڑتا تھا. اب صرف 4000 میں باٹا شو کمپنی کا کام اس قدر بڑھ چکا تھا کہ مشین کی ضرورت پیش آنے لگی، کیونکہ اس کے علاوہ اب ڈیمانڈ پوری نہیں کی جا سکتی تھی. اب مشینز اور ٹیکنیک سے کام جلدی ہونے لگا، جبکہ ٹامس ہمیشہ ایک تاجر کی طرح سوچتا رہتا تھا کہ کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے کیا کیا جائے. وہ کاروباری حضرات سے مشورات بھی کرتا اور ان کے مشورے پر عمل بھی کرتا. چنانچہ 1904 میں اس نے اپنی کمپنی میں میکینیکل پروڈکٹ ٹیکنیک متعارف کروایا. اس طرح باٹا کمپنی یورپ کی پہلی شو کمپنی بنی. 1912 میں اس کمپنی کے ملازمین 600 ہو گئے، جو کہ اس کی ترقی کا منہ بولا ثبوت تھا. اس کے علاوہ 1904 میں جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو یہ ٹامس کے لیے بہت بڑا آرڈر تھا، کیونکہ جرمن فوج کے جوتے بنانے کا بھی آرڈر ملنے لگا. 1914 سے لے کر 1918 تک اس سے پہلے سے 10 گنا زیادہ ملازمین رکھنے پڑے. کیونکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ کاروباری دنیا میں کامیابی کے ساتھ ساتھ پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، لہٰذا
جنگ کے بعد اس کا کاروبار بہت لو ہو گیا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور 1925 میں اس کا کاروبار پھر عروج کی طرف بڑھنے لگا۔ اب باٹا کمپنی 1 ایکڑ زمین تک پھیل چکی تھی، مگر ایک دن جب ٹامس 1932 میں 56 سال کی عمر میں جہاز پر سوار تھے تو بدقسمتی سے وہ جہاز کسی حادثے کا شکار ہو گیا اور ٹامس وفات پا گئے۔ وہ خود تو اس دنیا سے چلے گئے، لیکن آج بھی ان کے لگائے ہوئے درخت سے دنیا مستفید ہو رہی ہے۔ دوستو، آج بھی باٹا کا ہیڈ کوارٹر سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزینا میں واقع ہے۔ دنیا کے 18 ممالک میں باٹا کی فیکٹریاں موجود ہیں اور دنیا بھر میں 17 سے بھی زیادہ ممالک میں 5200 سے بھی زیادہ سٹورز ہیں۔ 1932 میں بھارت کے شہر کولکتہ میں بھی باٹا نگر قائم کیا گیا، جہاں 35 سے بھی زیادہ ملازمین کام کرتے ہیں۔ باٹا پہلی شو کمپنی ہے جسے 1934 میں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن کا سرٹیفکیٹ بھی دیا گیا۔ ٹامس کی یہ پالیسی تھی کہ دنیا میں جہاں بھی باٹا کمپنی بنائی جائے اس کے نزدیک ایک مثالی قصبہ بھی ہو، جہاں رہنے والے لوگوں کو سہولیات بھی فراہم کی جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں باٹا کمپنی ہے وہیں اس کے نزدیک باٹا قصبہ بھی بنایا گیا ہے، جیسے کہ بھارت میں باٹا نگر، پاکستان میں باٹا پور، ہیلین میں باٹا ڈراپ، فرانس میں باٹا ویلی اور بہت سے شہر جو باٹا کے نام سے قائم ہیں۔ آج باٹا روز 10 لاکھ کسٹمر کو ڈیل کرتا ہے۔ اس خاندان کے مرد سونجا باٹا نے بھی کینیڈا میں باٹا میوزیم بنایا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو میری ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا۔ تھینک یو سو مچ، کیپ واچنگ اینڈ اللہ حافظ۔